راوا ڈاٹ پی کے کی ہمیشہ سے خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ویورز کے لیے کچھ اچھا لائیں، کچھ منفرد لے کر آئیں۔ قرآن شریف پڑھنا بہت اعزاز کی بات ہوتی ہے، لیکن قرآن شریف لکھنے والے وہ اس سے بھی بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ خطاطی میں پاکستان نے بہت بڑے بڑے نام دیکھے ہیں، پاکستان کا نام بہت لوگوں نے روشن کیا ہے، اور اس وقت میرے ساتھ اسی طرح کا ایک بہت بڑا نام موجود ہے، شبیہ حیدر صاحب، جو کہ قرآن شریف کو لکھیں گے، اور وہ کس طرح لکھیں گے اور ان کا فن کیا ہے، ہم انہی سے اس پہ بات کریں گے۔ تو میرے ساتھ اس وقت موجود ہے شبیہ حیدر صاحب۔ السلام علیکم شبیہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کو یہ فن خطاطی کا شوق یہ آپ کو کب سے ہوا؟ الحمدللہ میں پروردگار عالم کا شکر گزار ہوں۔ اچھا، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں چینل کا راوا ڈاٹ پی کے کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ یہ آواز پوری دنیا میں جائے، قرآن شریف سے متعلق یہ پیغام پوری دنیا میں، یہی میرا مقصد ہے۔ اور جہاں تک فن خطاطی کا تعلق ہے تو یہ میں الحمدللہ بہت بچپن سے ہی کر رہا ہوں۔ میرا اسکول، کالج، یونیورسٹی لائف اسی میں تقریباً رہی۔ مجھے ایک اچھے استاد ملے تھے، انہوں نے مجھے بنیادی جو تعلیمات دی۔ پھر اس کے بعد خط کوفی مربع، کیونکہ ایک بہت بڑا چیلنجنگ ایک اسکرپٹ ہے، اور یہ وہ اسکرپٹ ہے جس میں سبھی خطاط اس میں کام کرنا اپنے لیے باعث شرف سمجھتے ہیں، اور مشکل ترین بھی ہے۔ سب نے کچھ تھوڑا تھوڑا کام کیا، لیکن بس مجھے اس کی لگن لگ گئی، اور اس کو میں اللہ تعالیٰ کا شکر وہی کرتا ہوں، کرم کہتا ہوں کہ اس نے مجھ پر اتنا کرم کیا، اتنا فضل کیا کہ اس خط کو، خط کوفی مربع کو، میں نے الحمدللہ اسٹینڈرڈائز بھی کر دیا ہے، جو کہ آج تک یہ اسٹینڈرڈائز نہیں تھا۔ اچھا، تو شبیہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ کا پروجیکٹ ہے، مطلب ماشاءاللہ سے اتنا بڑا پروجیکٹ ہے، قرآن پڑھنا، جیسے کہ میں نے کہا کہ قرآن پڑھنا ایک بہت اعزاز کی بات ہوتی ہے، لیکن قرآن لکھنا یہ اس سے بھی بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تو آپ جو یہ قرآن شریف لکھنے جا رہے ہیں، تو آپ جو یہ قرآن شریف کا پروجیکٹ کر رہے ہیں، یہ پروجیکٹ کیا ہے، یہ ذرا ہمیں بتائیے۔ جی، تو بس سلسلہ یہی تھا، جیسے میں یہ لکھتے لگا، خط کوفی پہ میں نے کام کیا، اس کو اسٹینڈرڈائز کیا۔ یہ 1987 کی بات ہے جب میں نے اس خط پر باقاعدگی سے شروع کیا تھا۔ پھر وہ ذوق شوق بڑھتا گیا، اور پھر اسی دوران، یعنی آج سے تقریباً میں کہہ سکتا ہوں 6-7 سال قبل، ایک نئے خط یعنی مجھ سے وہ ہو گیا، ڈیولپ ہو گیا کام مشق کے دوران، جسے میں کہہ سکتا ہوں خط کوفی مربع مسلسل۔ اور اس کی خوبی یہ تھی کہ وہ بغیر کسی سہارے کے تمام حروف ایک لائن میں باقاعدگی سے لکھے جا سکتے ہیں، چاہے اس میں پورا قرآن شریف آپ لکھیں یا کوئی سورہ لکھیں۔ اب یہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ، میں نے ایک سورہ الحمد لکھی ہے، اسے بھی آپ دیکھیں گے تاکہ اس سے آئیڈیا ہو جائے گا۔ تو اس کی بس پھر جب یہ لکھا تو پھر ذہن میں آ گیا کہ یہ قرآن شریف لکھا جانا چاہیے اس میں تو، اور وہ کیسے لکھا جانا چاہیے، کیونکہ اس کا سارا جو سسٹم ہے سارا اسٹرکچرل ہے اور ماڈیولک ہے۔ پھر بس ذہن میں یہ بات بڑھتی رہی، شوق بڑھتا رہا، اور آخر میں میں اس نتیجے پر پہنچا، اور یہ میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی کہ میں ایک ایسا قرآن شریف جو کہ اسٹرکچرل میٹلک ہوگا، اس کو بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ 1 کلومیٹر لانگ ہوگا، اور اس میں جو خطاطی کی جو ہائٹ ہوگی وہ کم سے کم 9 سے 10 فٹ ہوگی۔ 9 سے 10 فٹ 9 سے 10 فٹ کی ہائٹ ہوگی، اور یہ اتنا بڑا ہوگا، دونوں طرف سے دیکھا جائے گا، 2 رویا ہوگا یہ ماشاءاللہ سے، اور ایک یونیک ہوگا انشاءاللہ ہسٹری کے اندر۔ اس سے پہلے کوئی کتاب اس طرح نہیں لکھی گئی، اس سے پہلے کبھی کسی نے اس فن میں جو آپ بتا رہے ہیں اس میں، مطلب یہ جو ہے جو آپ کا فن خطاطی کا جو پیرایا ہے اس کے اندر کسی نے ایسے نہیں لکھا ہے، اور یہ پہلی دفعہ ایسے قرآن شریف لکھا جائے گا۔ جی جی، یہ اس نہج پر آج تک کسی نے نہیں لکھا، اس طرح سے یہ کسی نے نہیں لکھا، مجھے اعزاز ہے میرے لیے، الحمدللہ۔ اور یہ پاکستان کے لیے بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ پاکستان میں رہنے والے خطاط نے ماشاءاللہ سے خط کوفی مربع کو اسٹینڈرڈائز کیا ہے، اور پھر اس کے اندر پھر ایک مزید جہت نکالی، اور اس جہت کے ذریعے سے پورا 1 کلومیٹر کا قرآن شریف ہوگا۔ جس طرح حقیقت یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے اس کے بارے میں کوئی خدمت نہیں کی قرآن شریف کی، کہ یہ قرآن شریف ہی اگر ہم پوری دنیا کو روشناس کرا دیتے تو آج مسلمانوں کے حالات بھی کچھ اور ہوتے، اور دنیا میں اسلام کا بھی ایک الگ مقام ہوتا۔
تو بس یہی میرا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہر کونے کونے میں جائے. جب یہ ہمیں بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے اتنا بڑا قرآن شریف، تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین کامل ہے کہ پوری دنیا سے لوگ اسے دیکھنے کے لیے بھی آئیں گے. اور ہمارے گورنمنٹ کے پاس بھی انشاءاللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں حکومت پاکستان کے لیے بھی، یہ ہماری دیگر اسلامی ممالک ہیں، یہ ہمارے وہ حضرات جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا صاحب سطوت بنایا ہے، کہ میری تو خواہش یہ ہے کہ اس میں جو قرآن شریف کی جو تحریر ہو 1 کلومیٹر تک جو لکھی جائے گی وہ گولڈ سے ہی لکھی جائے. اچھا آپ یہ چاہتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا شبیر صاحب، تو پھر آپ کا یہ جو پروجیکٹ ہے یہ آپ نے کسی گورنمنٹ آفیشلز کے ساتھ ڈسکس کیا ہے، یا آپ کو کسی نے اس انیشیٹو کے لیے کوئی سپورٹ کیا ہے حکومت کی طرف سے یا کسی پرائیویٹ ادارے کی طرف سے، یا کسی اور نے آپ کو اس کے لیے کوئی سپورٹ دینے کا بات کی ہو آپ کے ساتھ؟ جی میں نے کافی کوشش کی مختلف جگہ پر، اسلام آباد میں بھی اس زمانے میں کوشش کی تھی، لیکن وہ اتفاق یہ تھا کہ نواز گورنمنٹ جو تھی اس کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا، اور پھر مجھے وہیں پر رکنا پڑا. صدیقی صاحب سے میری بات ہو چکی تھی، عرفان صاحب سے، ان کو میں نے دکھایا تھا، ان سے بات ہوئی تھی، وہ کافی خوش بھی ہوئے تھے، لیکن پھر وہ خود اپنے مسائل کے اندر گرفتار ہو گئے. اس کے بعد سے موجودہ گورنمنٹ ہے یہ بھی ابھی تک اسٹیبل نہیں ہو سکی. پھر یہ کرونا سامنے آ گیا، لیکن اب انشاءاللہ میرا ارادہ ہے میں اسلام آباد جاؤں گا، گورنمنٹ کو بھی اس پہ متوجہ کروں گا. اور دوسرے حضرات ہیں، اور جیسے آپ چینل سے ماشاءاللہ یہ کوششیں کر رہی ہیں، آپ جیسے مخلص اور دین سے قرآن شریف سے محبت کرنے والے جو ہمارے مسلمان اور جو ساتھی برادران ہیں، وہ بھی اگر اس کے اوپر کوشش کریں گے تو یہ انشاءاللہ ہم کسی منزل تک پہنچ جائیں گے. جی میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں قرآن شریف کے اوپر اور اس کا مشکل ترین جو دقیق خط ہے، خط القوفی المربع، اس پر کام کر رہا ہوں. یہ اس کی عظیم شرف ہے اس کا، اور میرے لیے توفیقات ہے. پھر اس پر میرا جو لگاتار وقت میں کرتا رہا تو پھر مزید اس کی مہربانیاں ہوئیں، اور آج یہ پاکستان کے لیے باعث فخر ہے، اور میرے پاکستانی حضرات اور مسلمان حضرات کے لیے ایک علمی کاوش ہے. اور یہ خط جو ہے الحمدللہ اب اسٹینڈائز ہو گیا ہے، اس کو میں نے اسٹینڈائز بھی کر دیا ہے. چلیے مزید اس کا جہت آگے بڑھی تو ایک نئی جہت اس میں اور وجود میں آ گئی، جسے میں کہوں گا خط القوفی المربع اور مسلسل. جب یہ بنی تو اس کے بعد مجھے بس یہ شوق آیا ہوا، سب کچھ میں نے اس میں سورہ کے خطا کی تھی کہ کیوں نہ اس میں پورا قرآن شریف لکھا جائے. اور اس کی پھر بیسک جو چیزیں تھیں وہ الحمدللہ میں نے اس کی ڈیزائننگ وغیرہ وہ کی. بس اس کے بعد اب مزید اور جو وہ شوق بڑھا، پھر یہ خیال ہے کہ قرآن شریف کیوں نہ ہم اس کے ذریعے ایک مکمل قرآن شریف جو کہ میٹالک اسٹرکچر قرآن شریف ہو وہ بنایا جائے اور دنیا کی توجہ دلائی جائے. کیونکہ آج کی طرف تمام دنیا متوجہ ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب ہے. میں یہ بات بڑے افسوس کے ساتھ بہرحال کہتا ہوں کہ ہم مسلمان اس کی کوئی خدمت نہیں کر پائے قرآن شریف کی، جبکہ یہ تمام عالم اسلام، عالم انسانیت کے لیے اس میں امن کا، ترقی کا، کامیابی کا، دنیاوی آخرت کی کامیابی کا اس میں پیغام پوشیدہ ہے. تو آئیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ میرے ساتھ شریک کار ہوں، کیونکہ میں نے جو اس کی بنیادی جو ضروریات کی ڈیزائننگ کی وہ میں اس میں مکمل کر چکا ہوں. اب اس کو ہمیں باقاعدگی سے بنانا ہے، یعنی 1 کلومیٹر طویل قرآن شریف ہوگا یہ، اور 1 رویا ہوگا، اور ڈبل رویا اس لحاظ سے ہوگا کہ دونوں طرف سے یہ پڑھا جائے گا. اور بہرحال یہ ایک یونیک ہوگا، ونڈر آف آرٹ ہوگا، کیلی گرافی کا ایک شاہکار ہوگا، اور پوری دنیا انشاءاللہ اس کی طرف متوجہ ہوگی. پھر اس کے ساتھ ساتھ میں اس میں مزید 120 لینگویجز کے لیے بھی چاہوں گا کہ اس کا ترجمہ ہو جائے، اور جو لوگ وہاں پر آئیں وہ اپنی لینگویج میں آ کر اس کو وہاں پر دیکھیں گی، اس کو چھوئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کا خالق ہے اس نے ان سے خطاب کیا ہے، انہیں زندگی کا لاہ عمل دیا ہے، وہ دیکھیں. پھر ہم انہیں ایک تحفے میں یہ قرآن شریف دیں جو انہیں کی اپنی لینگویج کا ہوگا. اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ہماری ایک کاوش ہوگی جو پوری دنیا میں جائے گی. اور اگر چند لوگ بھی اس سے امن کی طرف راغب ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں خالق نے ہم سے خطاب کیا ہے، تو وہ انسان کے لیے بہت ہی عظیم شرف کا مقام ہوگا. اور یقیناً اس میں کچھ حضرات مسلمان ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے وہ ہوگا. اچھا میرے وسائل اس سوال سے ظاہر ہے کہ جتنے کہ وہ میں اس میں استعمال کروں. اب صاحب ثروت حضرات جو ہیں وہ اس میں آگے بڑھ سکتے ہیں، اور گورنمنٹ سے بھی میں اس سلسلے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اس سلسلے میں میری معاونت فرمائے. یہ میرا نہیں، پوری قوم اور پوری ملت کا کام ہے
اللہ تعالیٰ کا کام ہے, اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے جسے ہم نے دنیا میں پہنچانا ہے. اور یہ میٹرک کے اندر تو میری خواہش یہ بھی ہے کہ ہر چیز لوگ جو شوقیہ طور پہ گاڑیاں اور یہ تمام چیزیں اس میں سونے میں بناتے ہیں, تو خدا کرے کہ یہ پورا قرآن شریف بھی سونے میں ہی بنے اور پوری دنیا اس کو دیکھے اور اس میں اس کار ثواب میں آپ بڑا شامل ہو سکتے ہیں. آئیے آپ سب کو میں دعوت دے رہا ہوں اس کار خیر کی, اس کار ثواب کی, کہ ہمارے ساتھ مل کر اس عظیم کام کو ہم پائے تکمیل تک پہنچائیں اور آنے والی نسلوں تک اس کا ثواب جاریہ ہو جائے. Dawah.pk کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری آواز پوری دنیا کے لیے, پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے وہ ذریعہ بنے. قرآن شریف دنیا کی عظیم ترین کتاب, جس کو لکھنے والے پڑھنے والے سالوں سے صدیوں سے ہمیشہ زندہ رہیں گے. فہمیدہ یوسفی, Dawah.pk. باخبر باشعور پاکستان.